خان صاحب 10 مہینے پہلے یا 8 مہینے پہلے ایک تبدیلی آئی تھی اور ایک صاحب نے اس کے اگلے دن انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا دیکھو ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ کتنا اچھا ہو گیا اور اسٹاک مارکیٹ بھی بہت اونچی ہو گئی. لیکن میں اس وقت جو صاحب نظر لوگ تھے جو جانتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہاں یہ تبدیلی صرف اس لیے لے آئی گئی ہے کہ یہ کنٹینٹ آف چائنا کا ایک پروگرام ہے کہ پاکستان ڈسٹرب رہے اور پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جائے. اب تو حالات بہت خراب ہیں. میں اور یہ جی میں نے اس کے اوپر بڑا کیونکہ میرے تو سامنے سب کچھ یہ سازش کھلی ہے نا, میں نے تو اس کو سلو موشن میں دیکھا سازش کو, اور میں نے پھر بعد میں بھی اسیس کیا کہ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے تھے. پہلی چیز تو یہ کلیئر ہو جائیں کہ یہ صرف جو ہم سمجھتے تھے کہ صرف یہ امریکہ سے آئی ہے سازش, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں ان کی وائس ورثہ بھی ہو سکتا ان کی خواہش تھی کہ عمران خان کو ہٹایا جائے, کیونکہ وہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے ایسے یہاں حکمران جو کہ یعنی ان کی جو وہ حکم کرتے ہیں یا سلوٹ مار کے اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, تو ان کو عادت پڑی ہوئی تھی وار آن ٹیرر کی. پھر اس کے بیچ میں ریمنڈ ڈیوس کو پکڑا دیا جو دن دہاڑے لوگوں کو گولی مار کے وہ اس کو دے دیا واپس, یعنی ڈرتے تھے کوئی بھی سٹینڈ لیتے ہوئے کہ ایمل کانسی ہو گیا, وہ رمزی یوسف ہو گیا, ان کو غیر قانونی طور پہ ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے قانون توڑ کے پکڑا دیا. پھر ساری وار آن ٹیرر کے اندر پاکستان کے سارے قوانین کی وائلیشنز ہوئی, آپ نے گوانٹانامو میں پہنچا دیا, جو بھی کیا. ان کو عادت پڑی ہوئی تھی کہ پاکستان میں کوئی ان کے جو بھی ان کے حکم کے خلاف یا ان کے انٹرسٹ کے خلاف اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے بات کرتا تھا, تو اس کو ان کے لیے پہلی یہ ایسی ٹائم تھا اور ان کو یہ پسند نہیں تھا. لیکن ادھر سے یہ نہیں بات شروع ادھر سے ہوئی ہے, اور اب ہمیں پتہ چل گیا کہ حسین حقانی کو ہائر کیا گیا. جی جی سپٹمبر کے اندر 2021 میں اس کو ہائر کیا گیا, اور میں پرائم منسٹر ہوں, ہمارے گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے ہائر کیا, اور ہمیں نہیں پتا کہ ہائر ہوا ہے. اور وہ وہاں پروموٹ کس کو کر رہا تھا, وہ میرے خلاف وہاں کام کر رہا تھا واشنگٹن میں, اور پروموٹ کر رہا تھا باجوہ صاحب کو. بلکہ 1 سال بعد اس کو پتا چلا کہ فوج بہت اچھی ہوگی. اس نے ایک دم سارا وقت پاکستانی فوج کے خلاف, میمو گیٹ کے اندر وہ نمبر 1 کردار, ٹھیک, اور ایک دم وہ پاکستانی فوج کے خلاف اور پرائم منسٹر کے خلاف شروع ہو گیا. اور اس نے ٹویٹ بھی یہ کی ہوئی ہے کہ بڑی کہ جنرل باجوہ ٹھیک امریکن سٹینڈ کے ساتھ کھڑے ہیں, پرو امریکن ہے, اور عمران خان اینٹی امریکن ہے. اس کی ایک ٹویٹ بھی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جی کہ گیم تو یہاں سے شروع ہوئی, ٹھیک, اور افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس گیم کے پیچھے ایک ذاتی مفادات تھے, اور اس گیم کے پیچھے اپنی ذات کو پروموٹ کرنے کے لیے ساری گیم شروع ہوئی, اپنے انٹرسٹ کے لیے, اور لوگوں کو بیچ میں شامل کیا گیا. یہ تاثر دیا گیا کہ میں جنرل فیض کو بنانا چاہتا ہوں آرمی چیف, جبکہ میرے کوئی ذہن میں بھی نہیں تھا اس وقت. پچھلے جون میں کوئی بھی آ جائے فرق کو نہیں پڑتا, سب ایک جیسے ہو جاتا. اور جون کے اندر یعنی پچھلے جون میں نومبر میں اس نومبر میں ہونا تھا, تو میرے کون سے اتنے زیادہ اور مسئلے مسائل تھے, تو میرے ذہن میں کیا تھا کہ کون آرمی چیف. اور پھر مجھے کیا فرق پڑتا ہے میرٹ کے اوپر جو آرمی چیف آئے, میں نے کون سے اپنی کوئی NRO 2 لینا ہے یا NRO 1 لینا ہے, مجھے کیا فرق پڑتا تھا. تو اس لیے وہ ادھر یہ بھی سازش یہیں سے ہوئی کہ جی عمران خان وہ جنرل فیض کو چاہتا ہے تاکہ باقی خلاف ہو جائے عمران خان کے, اور وہاں سے وہ سارا وہ مل کے تو پھر فیصلہ ہو گیا کہ جی یہ شہباز شریف کو لے کے آنا ہے. تو یہ پوری یہ سازش اب تو آہستہ آہستہ ساری انفولڈ ہو رہی ہے. سچ اللہ الحق ہے جی, سچ کا. لیکن اس 10 مہینے کے اندر جو نقصان ہوا ہے اور جو صورتحال ہوئی ہے, نہ صرف معاشی بلکہ ہماری پولیٹیکل ویلیوز کا بھی عجیب و غریب نقصان ہوا. مثلا میں بیوروکریٹ ہوں, مجھے پتہ ہے کہ گورنر کا حکم جو ہے نا وہ ایک SHO بھی نہیں مانتا, پٹواری بھی اس کا فون نہیں سنتا. ایک چیف سیکرٹری نے کیسے اس کا حکم مان لیا, کہ گورنر تھا اس کے پیچھے. دیکھیے جی, پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ جو نقصان ہوا ہے پاکستان, ٹھیک, سب سے پہلے تو معیشت تباہ ہو گئی. اور یہ مجھے پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ جو ایک آدمی نے جس نے سارے فیصلے کیے ہیں, جو ذمہ دار ہے سب کا, میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یہ اگر سازش ہو گئی کامیاب تو یہ معیشت کوئی نہیں سنبھال سکے گا. اور میں اگر آپ کو میری نہیں سمجھ آ رہی, تو میں یہ جو
معیشت کا ایکسپرٹ ہے شوکت ترین, اس سے تو کم از کم پوچھ لیں کہ کیا اثرات ہوں گے اگر اس سٹیج کے اوپر آپ نے رجیم چینج کیا. اور اس نے بھی سمجھایا, اور ہم دونوں سے دلاسا دیا کہ فکر ہی نہ کریں, ہم تو کنٹینیوٹی چاہتے ہیں. پیچھے سے وہ چوری چل رہی تھی. تو ان سے معیشت سنبھلنی نہیں, کیونکہ پہلے تو مجھے یہ کوئی سنہری دور بتا دیں نون لیگ کا جب انہوں نے کوئی بہت بڑے کام کیے ہوں. 99 میں گئے پاکستان بینکرپٹ, 2018 میں یہ گئے پاکستان بینکرپٹ. تو ان سے جو اسحاق ڈار 2 دفعہ بینکرپٹ کر کے ملک گیا ہے اس نے آگے سنبھالنا تھا. تو یہ جو ہوا ہے وہ ہونا تھا. لیکن جو افسوسناک بات یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ادھر لے گئے ہیں جدھر اب وہ فٹ ان ہوتا ہے. وہ جو پرکنز کی کتاب ہے کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین, اکنامک ہٹ مین کیا کرتا ہے کہ وہ اس کی ساری کتاب کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آ کے پہلے ایک معاشرے کو ان کی معیشت کو قرضے دے کے تباہ کرتا ہے, اسٹرکچرل لونز, اور پہلے تباہ کرتا ہے, اور اس کے بعد جب وہ گھٹنوں پہ آ جاتے ہیں ایک ملک تو پھر ان کے ایسٹس سٹرپ کرتا ہے, ان کے پرائیویٹائز کروا کے ان کے ایسٹس لے جاتا ہے. یہ اس کا اثر تھا. تو اب کیا پاکستان میں ہو رہا ہے؟ اب ہم ادھر پہنچ گئے ہیں. اب IMF نے پہلے تو ایک جو کنڈیشنز لگائی ہیں, آج پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے. سب سے خوفناک چیز ہے آٹا دگنا ہو گیا. 8 مہینے میں آٹے کی قیمت دگنی ہو گئی ہے. یہ سب سے یعنی ایک جو ہٹ کرتا ہے عام لوگوں کو. تو کھانے پینے کی چیزیں بھی مہنگی. آج 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی. آج انڈسٹری بند ہو رہی ہے, آج بے روزگاری بڑھ رہی ہے, جبکہ 8 مہینے پہلے پاکستان کی ریکارڈ انڈسٹریل پروڈکشن, ایکسپورٹس, ٹیکس کلیکشن, پیداوار, 4 فصلوں کی ریکارڈ پیداوار, اور IT سب سے بڑی ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے تھے. 75% IT آگے بڑھ رہا تھا. $24 بلین تھا 2019 میں آپ کا ریزرو, جو کبھی بھی نہیں. ایک بڑا اہم ترین بات ہے کہ کسی بھی دنیا میں معیشت کو اس کے معیشت دان ٹھیک نہیں کرتے, بلکہ 2 چیزیں کرتے ہیں, لا اینڈ آرڈر اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی. آپ ظاہر بات ہے فیوچر آپ کا ہے, نظر آ رہا ہے. اگر آپ کا فیوچر نہ ہوتا تو اب تک الیکشن کروا چکے ہوتے. سے بتائیے گا کہ پاکستان کی جو پوری کی پوری ہسٹری ہے وہ معیشت دانوں کی تباہی کی وجہ سے شعیب سے لے کے آخر تک انہی ورلڈ بینک کے ٹوڈیوں نے خراب کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے آنے سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے گی اس ملک میں؟ دیکھیں جی, پہلے تو یہ کہتے کہ ان کے رہتے ہوئے تو نہیں, وہ تو صحیح ہے, یہ تو کلیئر ہو جائے کہ انہوں نے 8 مہینے میں جدھر آ گئے ہیں, نہ انٹرنلی کوئی آج سرمایہ کار اس حکومت کے اوپر کوئی ٹرسٹ کرتا ہے, بلکہ 88% بزنس سمجھتے ہیں کہ حکومت فیل ہو گئی. بیرونی ملک ویسے ساری فائنینشیل مارکیٹس اب بند ہو گئی ہیں, کیونکہ جو ہمارا ایک رسک تھا ڈیفالٹ کا 100 پہ چلا گیا. 8 مہینے پہلے وہ تھا 5%, ہم جب تھے یہ 100 پہ چلا گیا. اب اس کا مطلب کسی نے پیسے باہر سے نہیں دینے, تو نہ سرمایہ کاری آنی ہے, نہ پیسے, نہ کمرشل لونز. اب کیا کریں گے؟ یہ بالکل اب محرون منت ہو گئے ہیں IMF کے اور وہ پاورز کے جن سے ان کو پیسہ مل سکتا ہے. اب وہ کیا پاکستان سے مانگی؟ میں وہی آ گیا, اکنامک ہٹ مین ایک ہی چیز رہ گئی ہے پاکستان کے پاس. اور خدا نہ خواستہ اگر آپ اس کے اوپر ڈیل کر لیتے ہیں, اور یہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے, یہ تو باہر رہتے ہیں پاکستان, پیسہ ان کے باہر پڑا ہے. ڈالر اگر مضبوط ہوتا ہے, روپیہ گرتا ہے. اب روپیہ گرتا گیا جب سے, سوچ لیں کہ اوپن مارکیٹ میں 260 روپے کا ڈالر ہے. ٹھیک. ہم جب انہوں نے نو کانفیڈنس کیا تو 178 روپے کا ڈالر تھا. ٹھیک. اب یہ جو ایک کتنا بڑا تیزی سے گرا ہے نیچے, کوئی اس کے ایکسپلین تو کریں کہ کیا ہوا ہے.